بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، پیر طریقت، رہبر شریعت، محبوب العلماء والصلحاء حضرت اقدس پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجدد دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بہترین بیان ہے کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو کس طرح ڈانپ لیتی ہے اور اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف کب اور کیسے متوجہ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے حضرت کا قیمتی بیان بھی ہے اور اس میں حضرت نے کچھ دعائیں اور وظائف بھی بتائیں۔ تمام حضرات توجہ کے ساتھ اس بیان کو سنیں اور ان وظائف اور دعاؤں کو بھی سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ان میں سے ایک حصہ اللہ نے مخلوق میں تقسیم کیا۔ یہ جو مخلوق میں محبتیں نظر آتی ہیں نا، ماں کو محبت اولاد سے ہے، خامد کو بیوی سے ہے، بیوی کو خامد سے ہے، بھائی بہن کی محبت، دو بھائیوں کی محبت، پیر کو مرید سے، مرید کو پیر سے، استاد شاگرد، شاگرد استاد۔ مخلوق میں جتنی محبتیں نظر آتی ہیں یہ اس ایک حصے کے آگے حصے در حصے ہیں جو ہمیں ملے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر وہ کھرب حصہ جو کسی ایک ماں کے حصے میں آیا، اس کی وجہ سے ماں کو اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے، تو جس پروردگار کے پاس 100 حصے رحمت ہے اس کو بندوں سے کتنی محبت ہوگی، ہم تو اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ سچی بات تو یہی ہے کہ رحمت تو اللہ کے پاس ہے یا پھر رحمت للعالمین کے پاس ہے، اور باقی تو سارے پانی کے بلبلے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دنیا میں ایسا نظام بنایا کہ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے ان کے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا، ابھی نیکی کی نہیں ہے، صرف دل میں ارادہ کیا، مصمم ارادہ کیا، تو ارادہ کرنے پر فرشتہ ایک نیکی نامہ اعمال میں لکھ لیتا ہے۔ ابھی اس نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن چونکہ ارادہ کر لیا تو ارادہ کرنے پر اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور نیکی کا فرشتہ امیر ہے اور جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے وہ اس کا ماتحت ہے۔ اب یہی بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ والا فرشتہ لکھ نہیں سکتا، کیوں؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے ابھی گناہ کیا تو نہیں نا، تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں لکھ سکتے؟ گناہ کا ارادہ کرے تو نہیں لکھ سکتا، نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھی جاتی ہے۔ پھر ایک بندے نے گناہ کر لیا تو گناہ والا فرشتہ پوچھتا ہے اپنے افسر سے، میں لکھ لوں، اس نے تو گناہ کر لیا؟ وہ کہتے ہیں یار تمہیں جلدی کیا ہے، تھوڑا ویٹ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ شرمندہ محسوس کرے اور توبہ کر لے اور گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ آئے۔ 6 گھنٹے تک وہ انتظار کرواتا ہے۔ اگر بندہ گناہ کرنے کے 6 گھنٹے بعد تک بھی افسوس نہیں کرتا تو پھر اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن جو ایک نیکی لکھتے ہیں نا فرشتہ، وہ کئی مرتبہ ایک نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ سو جاتا ہے تو نیکی والا فرشتہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب سوچئے کہ ہم تو سو رہے ہیں، لیکن نیکی والا فرشتہ ایک نیکی کے بدلے 10 گناہوں کو مٹاتا چلا جا رہا ہے، تو کئی مرتبہ کوئی گناہ بچتا ہی نہیں۔ مومن نے نیکیاں اتنی کی ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس بندے نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا، اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اب بتائیے کتنا چھوٹا سا ذکر ہے، 100 مرتبہ یہ ذکر کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دل کی ندامت کو توبہ بنا دیا۔ ایک بندہ زبان سے کچھ نہیں بولتا،
مگر غلطی کرنے کے بعد اپنے دل میں نادم ہوتا ہے تو الندم توبۃ، وہ جو دل میں نادم ہوا، شرمندہ ہوا کہ سوری مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں غلطی کر بیٹھا، یہ دل سے نادم ہونا ہی اس کی توبہ ہے، اس پر اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں نا بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کے قبول ہونے کے لیے کوئی شرط متعین نہیں کی کہ یہ شرط پوری کرو گے تو توبہ قبول کریں گے۔ بندے نے توبہ کی، اللہ نے فوراً قبول فرما لی۔ پھر جو بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب بیماری سے صحت یاب ہوتے ہیں وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوتے ہیں جس طرح اس دن پاک تھے جب اس کی ماں نے ان کو جنم دیا تھا۔ بیماری کیا آئی؟ بندے کے لیے روحانی غسل کا سبب بن گئی۔ پھر دنیا میں کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بندے کو ٹھوکر لگے، گناہ معاف، حتیٰ کہ اگر اس کا چراغ جلتا ہوا بجھ جائے تو اس پر بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر اللہ گناہ معاف کرتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت تل گئی ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے امتیوں کے گناہوں کو معاف کر دینا ہے۔ پھر کچھ لوگ گناہ کر لیتے ہیں مگر اس پر توبہ استغفار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور سبب بنا دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھلیوں کو، پرندوں کو اور چیونٹیوں کو حکم فرماتے ہیں کہ تم ایمان والوں کے لیے استغفار کرو۔ وہ مچھلیاں پانی میں، پرندے ہوا میں اور چیونٹیاں اپنے بلوں میں مومنوں کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ تو زمین کی مخلوق تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی اور بڑا کرم کیا، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ جو مومن گناہگار خطا کر بیٹھے تم ان کے لیے استغفار کرو، میں گناہ معاف کر دوں گا۔ تو فرشتے بندوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پھر ایک دوسرے کی دعا پر اللہ تعالیٰ دوسرے دوست کے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پھر دیکھیے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جس بندے نے حج کیا یا عمرہ کیا، رجع کہ یوم ولدت امہ، وہ حج سے اس طرح واپس لوٹتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ اللہ اس طرح گناہوں سے بندے کو پاک کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے خامن سے حاملہ ہوتی ہے تو جس لمحے اس کو حمل ہوتا ہے زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر وہ جب بچے کو جنم دیتی ہے تو بچے کو جس وقت جنم دیتی ہے دوبارہ اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ بچے کو دودھ دیتی ہے، پالتی ہے۔ اب یہ بچہ جب بولنے کے قابل ہوتا ہے، اگر یہ بچہ سب سے پہلے اللہ کا نام زبان سے نکالے، اللہ تیسری مرتبہ پھر اس کے زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تل گئی ہے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ یعطیک ربک فترضی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ہمارے مرشد عالم رحمۃ اللہ اس کا ترجمہ یوں فرماتے تھے سمجھنے کے لیے کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو بس بس کرے گا۔ ہوتا ہے نا، آپ اپنے ایک برتن میں دودھ لے رہے ہیں اور دودھ ڈالنے والا اتنا ڈالتا ہے کہ وہ کنارے تک آ جاتا ہے تو لینے والا کہتا ہے بس 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 بھائی۔ تو اس آیت کا ترجمہ یہی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو بس بس کرنے لگ جائے گا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت اتری تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو بس بس کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ محشر کا میدان ہوگا، فرشتے کہیں گے نبی علیہ السلام کو
کہ آپ ممبر کے اوپر بیٹھیے، نبی علیہ السلام ممبر پر نہیں بیٹھیں گے. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ میں ممبر پر بیٹھوں اور ممبر جو ہے اس کو اڑا کر جنت پہنچا دیا جائے اور میری امت کا پیچھے حساب باقی رہ جائے. نبی علیہ السلام انتظار کریں گے کہ جب حساب مکمل ہو جائے گا تب میں ممبر. تو محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ نے حضرت اقدس کا اللہ کی رحمت کے موضوع پہ بیان سنا ہے، ہم محنت کر کے آپ کے لیے اس طرح کے بیان آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے آپ ان بیانات کو، ان ویڈیوز کو تمام گروپس کے اندر شیئر کیا کریں، اپنے دوستوں تک پہنچایا کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر پہنچایا کریں، تاکہ ہر مسلمان ایسے بیانات سے فائدہ اٹھا سکے. کسی ایک کی بھی زندگی اگر ان بیانات سے بدل گئی تو اللہ تعالی آپ کی اور ہماری بخشش کا ذریعہ اس کو بنا دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.